بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، افندی دعا چینل نے ایک نیا سیگمنٹ شروع کیا ہے۔ اس سیگمنٹ میں ہم مختلف حضرات اور خواتین کا انٹرویو کرتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ دعا کو کیا سمجھتے ہیں، دعا کے بارے میں ان کے خیالات کیا ہیں۔ اور دوسرا سوال جو ہم ان سے کرتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی اپنی زندگی پر دعا کے کیا اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ اس نئے سیگمنٹ کو پذیرائی عطا کرنے کے لیے اور اسے زیادہ قبولیت عامہ دینے کے لیے میں ان چیدہ ہستیوں کو، ان چیدہ شخصیتوں کو انٹرویو کر رہا ہوں جنہوں نے ہمارے معاشرے میں، ہمارے ملک پر جن کی بہت زیادہ خدمات ہیں، ایسی خدمات جو نتیجہ خیز خدمات ہیں، جنہوں نے اس ملک کے لیے اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے اس ملک کو، مجھے ساحر لدھیانوی نے کہا تھا ایک دفعہ کہ جو کچھ مجھے دیا ہے وہ لوٹا رہا ہوں میں، تو وہ اب لوٹا رہے ہیں اس ملک کے لیے اپنی خدمات کے ذریعے سے۔ جو کچھ انہوں نے، اس ملک نے ان کو عزت بخشی اور ان کو وقار بخشا۔ آج کی اس سیگمنٹ میں میں نے دعوت دی ہے جناب شہزاد سڈن صاحب کو۔ شہزاد صاحب ایک کارپوریٹ ورلڈ کی جانی پہچانی شخصیت ہیں، ملک کے اندر اور ملک سے باہر۔ یہ مختلف کارپوریشنوں کی اور ان اداروں کی پرائیویٹ سیکٹر میں سینئر مینجمنٹ کے طور پر انہوں نے اپنا کردار ادا کیا ہے، خدمات انجام دی ہیں۔ اور پی ٹی سی ایل جیسی آرگنائزیشن کو، اتنی بڑی آرگنائزیشن کو انہوں نے پرائیویٹائز کیا۔ اس ٹیم کے، کور ٹیم کے یہ ممبر رہے ہیں جنہوں نے یہ عظیم کام، یہ بلکہ کارنامہ انجام دیا تھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے بیرون ملک، عمان میں، ابو دھابی میں بڑی بڑی کارپوریشنوں کو جو بالکل ہی خسارے میں چلی گئی تھیں، انہیں ٹرن اراؤنڈ کیا اور انہیں ایک منافع بخش اینٹیٹیز کے طور پر دوبارہ اسٹیبلش کرنے میں کامیاب ہوئے۔ تو آئیے ان سے ہم پوچھتے ہیں۔ لیکن ایک اور چیز جو بے محل نہیں ہوگی بتانا، کہ ریٹائرمنٹ کے بعد آپ نے بجائے کارپوریٹ ورلڈ کو جانے کی، جہاں کہ ان کے پاس بہت سی اپرچونٹیز تھی، مواقع تھے کہ انہیں مدعو بھی کیا گیا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے فلاحی کاموں کو ترجیح دی اور ایک ایسے ٹرسٹ کو جوائن کیا جو امریکہ اور پاکستان میں رجسٹرڈ ہے، جو لاسٹ مئی میں رجسٹر ہوا پاکستان میں، اور اللہ کے فضل و کرم سے اس نے ایسے کارہائے نمایاں اب تک انجام دیے ہیں۔ کم از کم 5 ایسے شعبوں میں اس ٹرسٹ نے اپنی حیثیت کو منوا لیا ہے۔ ایک تو تعلیم، بچوں کی تعلیم کے لیے، دوسرا ان کی صحت اور صفائی کو، محفوظ صفائی کو یقینی بنانے کے لیے روشن پاکستان، ان کا ایک وہ ہے، نعرہ ہے روشن پاکستان۔ اور روشن پاکستان کے علاوہ ہاں، ایک اور چیز، ایک ہمارے معاشرے میں ایک ایسا طبقہ، خواجہ سراہوں کا طبقہ، جو کہ انتہائی پسا ہوا طبقہ ہے، جس کی کوئی حیثیت نہیں، اس حیثیت کو منوانے کے لیے اور ان کی فلاح و بہبود کے لیے اس ٹرسٹ نے کچھ پروگرام بنائے ہیں اور اس کو آگے بڑھانے کے لیے۔ اور ابھی آج کل میں انہوں نے اس پاکستان کی ایک بڑی مشہور فاؤنڈیشن ہے سلطانہ فاؤنڈیشن، اس کے ساتھ بھی اس ٹرسٹ نے ایک یادداشت پر دستخط کرنے ہیں آج یا کل میں، تاکہ ان کے ساتھ تعاون میں، ان کے ساتھ اشتراک میں یہ اپنا فلاحی کاموں کو آگے بڑھا سکے۔ تو شہزاد صاحب، آپ بتائیے کہ آپ جیسی شخصیت جو کاروباری دنیا سے منسلک رہی ہے ساری عمر، آپ کے لیے، آپ کے نزدیک دعا کیا ہے؟ آپ دعا کو کیا سمجھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ افندی صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے اپنے افندی چینل کے لیے مدعو کیا اور منتخب کیا کہ میں دعا کے بارے میں جو آپ کا سوال ہے کچھ کہوں۔ آپ کے انٹروڈکشن کا شکریہ۔
میری نظر میں دعا جی، میں ایک 3 لفظوں میں صرف یہ کہوں گا کہ دعا میرے لیے ایک عبادت ہے. میں یہ سمجھتا ہوں دعا ایک عبادت کا درجہ رکھتی ہے. آپ اللہ تبارک تعالیٰ سے ہم کلام ہو رہے ہوتے ہیں. میں چونکہ مسلمان ہوں تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں اللہ سے ہم کلام ہوں. جو بھی قادر مملکت ہے، قادر ملک ہے، جو بنا رہا ہے، جس نے اس کائنات کو بنایا، چاہے اس کا کوئی بھی مذہب ہو، وہ دعا تو سب لوگ کرتے ہیں. اور وہ دعا آپ اپنے خالق حقیقی سے مانگ رہے ہوتے ہیں، اس سے مانگتے ہیں. تو میرے لیے تو افندی صاحب 3 شب میں یہی ہے کہ دعا ایک عبادت ہے، اور میں اس طرح سے اس عبادت کے ساتھ منسلک. میرا دوسرا سوال ہے، عام طور پر میں صرف 2 سوال کرتا ہوں. میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ کی زندگی پر دعا کے اثرات کیا اثرات مرتب ہوئے؟ اس سوال کا تھوڑا سا لمبا جواب دوں گا اگر آپ کی اجازت ہو. میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہوں، میرا کوئی بھائی بہن نہیں ہے. میرے والد صاحب کی ڈیتھ 1991 میں ہو گئی تھی، اور میں اپنی والدہ کے ساتھ رہتا ہوں. یوں تو ہر شخص اپنی والدہ سے بہت محبت اور عقیدت کرتا ہے، میرے لیے بہت محبت ہے. تو پہلا پارٹ تو یہ ہے کہ میں آج جو بھی ہوں اور جو کرتا ہوں، اور جو بے شک دنیاوی کام کروں یا کوئی بھی کام کروں، تو میں سر اٹھا کے اس لیے کرتا ہوں کہ میری ماں موجود ہے اور وہ میرے لیے دعا کر رہی ہے. سو میرے پہ کوئی آنچ آ نہیں سکتی، یہ میرا ایمان ہے. دوسرا یہ ہے سر کہ میرے جیسا گناہگار آدمی، میں نے تو جب بھی دعا مانگی، اور ہم جیسے لوگ تب دعا مانگتے ہیں جب ان کے اوپر ان کی کوئی غرض ہوتی ہے، یا ان کو کوئی ایشو ہوتا ہے، یا کوئی پرابلم آتی ہے. اور مجھے اللہ تبارک تعالیٰ نے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ میری دعا قبول نہ ہوئی ہو. میں بہت گناہگار ہوں، اور اس عاجزی کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں. ہاں، ایک واقعہ بتانا چاہوں گا کہ میں ایک جیسے آپ نے انٹروڈکشن میں بتایا کہ میں کارپوریٹ ورلڈ سے تعلق رکھتا ہوں، تو میں ایک بہت اعلیٰ پوزیشن تھی بیرون ملک، جس کے لیے میں نے اپلائی کیا، اور میں تقریباً سلیکٹ ہو گیا تھا. مگر جانے کیا ہوا کہ میری دعائیں بھی میں اس کے لیے بڑی کی، اپنے والدہ سے بھی کہیں، اپنی بیگم سے بھی کہا، بیٹے سے بھی کہا کہ بیٹا دعا کرنا، یہ میرے لیے بڑی امپورٹنٹ پوزیشن ہے. اور نیچرلی کافی لوکریٹو تھی، کافی پیسے تھے. وہ مجھے ہوتے ہوتے میری جاب نہ ہوئی اور مجھے انکار ہو گیا. مگر اس وقت یقین کیجئے کہ ایک تکلیف تھوڑی سی ہوئی کہ اتنی دعا بھی مانگی اور نہیں ہوا. اور 6 مہینے بعد مجھے پتہ چلا کہ وہ کمپنی جس کے اندر میں جا کے اس کا چیف لگنا تھا، وہ کمپنی بینکرپٹ ہو گئی، وہ ختم ہو گئی، اور کمپنی بند ہو گئی. تو آپ یقین کریں میری آنکھوں سے اسی وقت آنسو بہہ پڑے، اور میں سجدے میں جا کے اللہ سے کہا کہ یا اللہ، میں کس تیری نعمت کا شکر ادا کروں. وہ میرے لیے ٹھیک نہیں تھا، اللہ کو پتا تھا. تو اللہ نے یہ نہیں کہ میری دعا قبول نہیں کی، اللہ نے میرا خیال ہے اس سے بھی زیادہ میری دعا قبول کی. شہزاد صدر صاحب، آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ. اور مجھے امید ہے کہ ہمارے ناظرین جو ہے انہوں نے شہزاد صدر صاحب کی تاثرات جو ہیں ان سے ضرور مفید ہوئے ہوں گے. اللہ ہم سب کو خوش و خرم رکھے. شکریہ.